اس موقع پر دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم کا، تعلیم کا، دین کا ایک عظیم مرکز بنائے۔ آج الحمدللہ ان کوششوں کا ثمرہ اور نتیجہ چند لمحوں میں ہمارے سامنے آیا، جس سے دل باغ باغ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مختصر مدت میں یہ ادارہ اب عہد رضاعت سے عہد شباب تک پہنچ گیا، اور عہد شباب میں ایسی اولاد پیدا کی ہے جس کا نظارہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ماشاءاللہ وہ قرآن کریم کے حفظ کی دولت سے مالا مال ہے، اور دوسری طرف جن کو عصری مضامین کہا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تکمیل کی توفیق بخشی ہے، اور دنیا کے مشہور جو کیمبرج سسٹم ہے، انگلش میڈیم کے تحت ان حضرات نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ابھی کچھ دن ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایک حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی۔ بعض صوبوں میں الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم لازم کی گئی ہے، اور یہ بہت خوشائند اقدام ہے جو در حقیقت 14 اگست 1947 ہی کو ہو جانا چاہیے تھا۔ اس میں بڑی تاخیر ہوئی، لیکن بعض صوبے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو جلد از جلد خود اپنے صوبے میں بھی اس نظام کو نافذ فرمائیں، اور بچہ جب میٹرک تک پہنچے تو میٹرک تک پہنچنے سے پہلے پچھلے پرائمری کے 5 سالوں کے اندر کم از کم ناظرہ قرآن اس کا پورا ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دوسرے مضامین کے ساتھ قرآن کریم کی 5 سال میں تعلیم بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے سرکاری وسائل کے ساتھ آپ کو یہ 5 سال میں ناظرہ قرآن پڑھانا مشکل معلوم ہوتا ہے، آپ ہمارے اداروں میں جائیے جو مدارس دینیہ نے قائم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مدارس دینیہ نے کوئی جہت ایسی نہیں چھوڑی جو امت کی ضرورت ہو، اور اس کو مدارس دینیہ نے کسی نہ کسی شکل میں پورا نہ کیا۔ یہ کام جو در حقیقت حکومتوں کا تھا کہ وہ نظام تعلیم ایسا قائم کرتے کہ جب بچہ تعلیم مکمل کرتا تو وہ ایک طرف قرآن کریم کا حامل ہوتا، قرآن کریم کا عامل ہوتا، اور دوسری طرف دنیا کے تمام علوم و فنون کا بھی جامع ہوتا ہے۔ لیکن جب سارا سال تک حکومت کی طرف سے یہ ضروری اقدام نہ ہو پایا تو مسلمانوں نے، مدارس دینیہ نے، جو در حقیقت ایک اختصاصی ادارے تھے علوم دین کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ جب دوسری جگہ کام نہیں ہو رہا ہے تو خود مدارس دینیہ نے ایسے اسکول قائم کرنے شروع کر دیے جس میں اسلامی تعلیمات معتمد طریقے سے اور اچھے معیار پر پڑھائی جائیں۔ یہ ہمارے ہاں کا عجیب صورتحال ہے کہ جو کام حکومت کے ہوتے ہیں حکومت نہیں کر پاتی، عوام خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بجلی نہیں آتی، بجلی کی فراہمی جو حکومت کا کام ہے اس میں وہ قاصر رہتی ہے، لوگوں نے جنریٹر لگا رکھے ہیں، اگر بجلی نہیں آتی لوگوں نے سولر سسٹم لگا لیے ہیں۔ تو جب وہ بجلی کی روشنی فراہم نہیں کر پا رہے
اور علم کی روشنی بھی فراہم کرنے میں ناکام ہیں، تو یہ نہیں چٹائی پر بیٹھنے والے ملاؤں نے، جن کو تانے دیے جاتے تھے کہ یہ دور حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہے، انہی ملاؤں نے ایسے اسکول قائم کر کے دکھائے ہیں، ایسے تعلیمی ادارے قائم کر کے دکھائے ہیں جس میں ایک طرف بچہ 5 سال میں، جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے اندر ناظرہ نہیں ہو سکتا، اس 5 سال میں حفظ مکمل کرایا، سبحان اللہ، حفظ مکمل کرایا، اور سارے عصری مضامین اعلیٰ معیار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے۔ آج جامعۃ الخیر میں آپ نے جو منظر دیکھا، 62 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے انگریزی میں خطاب کیا۔ ہمارے یہاں بھی جامعہ دارالعلوم کراچی میں ایک اسکول ہے، ہیرا فاؤنڈیشن اسکول، الحمدللہ اس کے نتائج 5 سال کے اندر حفظ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج ہمیشہ اے یا اے پلس آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک طالب علم، ہیرا فاؤنڈیشن جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک طالب علم، اس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا، یعنی پوری دنیا میں اس نے ٹاپ کیا، یعنی کیمبرج سسٹم میں ساری دنیا کے اندر امتحانات ہوتے ہیں او لیول اے لیول کا، تو اے لیول کے امتحان میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر اس طالب علم نے حاصل کیے۔ اس کو دیکھیں تو اس کے سر پر عمامہ ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس دینیہ سے، جہاں اپنا روایتی کام الحمدللہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں اس وقت کی ضرورت کو بھی انہوں نے محسوس کر کے جگہ جگہ مدارس اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم مدرسے میں بھیج دیں گے طالب علم کو تو مدرسہ کچھ دین سے تو واقف ہو جائے گا لیکن دنیا سے بے خبر رہے گا، اس واسطے ہم مدارس کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ آج الحمدللہ مدارس دینیہ نے یہ عذر ختم کر دیا، اور صرف ایک شہر میں نہیں، جگہ جگہ جہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں وہاں ایسے اسکول بھی قائم ہیں جن میں اصلی تعلیم بھی بڑے اعلیٰ معیار کے ساتھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ بھی مکمل کرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ان بچوں سے ادا کروائی ہے، سبحان اللہ، ان بچوں کے ساتھ ادا کروائی ہے۔ یہ معجزہ دکھایا اپنے قدرت کا کہ پچھلی کتابیں جن کو محفوظ نہیں رہنا تھا، وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، ان کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ اور بڑی عجیب داستانیں ہیں جس کے ذریعے آج یہ بائبل کی کتابیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ قرآن کریم کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے ساری دنیا سے قرآن کریم کے مطبوع نسخے ختم ہو جائے، کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، تو یہ 12 سال کے 13 سال کے بچے اپنی زبان سے پڑھ کر پورا قرآن تیار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ حفظ قرآن کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی اس ذمہ داری کا ذریعہ اب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچے حفظ کر لے گا کوئی بچہ تو ان کے والدین کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین کے سر پر تاج قیامت کے دن آخرت میں، اور اس بچے کو یہ کہا جائے گا کہ
کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 افراد کا انتخاب کر لو. یہ 10 افراد ایسے 10 افراد جو جہنم میں جانے والے تھے، تم سفارش کرو گے سب کو جنت میں بھیج دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے ان بچوں کو. یہ اعلیٰ اور عرفہ مقام دنیا کی کسی تعلیم میں حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے اندر عطا فرمایا. ہم افسوس ہے کہ آج 75 سال ہمیں پاکستان کو قائم کیے ہوئے ہو چکے، لیکن جن مقاصد کے تحت وہ قائم ہوا تھا ابھی بہت تشنہ تکمیل ہے. نظام تعلیم ہمارا ایسا ہے، سرکاری اسکولوں میں جاؤ تو تعلیم کا فقدان ہے. اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے نہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، عمارتوں کے کواڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی نہیں ملتا، اور اس طرح لوگوں کو ان تعلیمی اداروں میں بجائے کارآمد بنانے کے بیکار بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کچھ ادارے اس مقصد کے لیے قائم فرمائے ہیں. تو اب قوم کا بھی کچھ فریضہ ہے. قوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے اس طرح آراستہ کریں کہ آگے چل کر وہ امت کی رہنمائی بھی کریں اور خاندان کے لیے سرمایہ افتخار بھی ہوں. آج پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھے ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ لوگوں کی شکایت ملتی ہے کہ جی ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہمارا بچہ ہم نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی یونیورسٹیوں میں بھیجا تھا لیکن اب وہ ہماری بات ہی نہیں مانتا. تو اکبر الہ آبادی نے تو مرحوم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ بھیج دیا گیا ہے، اور وہ تنہا وہاں پر رہ کر وہاں کے معاشرے سے متاثر ہو کر وہ مغربی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس کو خدا کا پتہ نہیں، اس کو رسول کا پتہ نہیں، وہ نماز کی ٹکر میں مارنے کو تیار نہیں، اور والدین بعد میں آ کے روتے ہیں کہ جی ہم نے بھیجا تھا لیکن ہاتھ سے نکل گیا بچہ. تو کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں. ماں کی آغوش سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے کہ جی بچے کے لیے. وہ ماں، ایسی ماں جو بچوں کو لوریوں میں بھی درس دیا کرے، جو لوریوں میں درس دے. ایسی مائیں ہوتی تھیں کہ جو دودھ پلانے سورت تلاوت کیے بغیر دودھ نہیں پلایا کرتی تھی بچوں کو، اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم کا نور ان کے سینے میں منتقل ہو. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے لوگ پیدا کیے. آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ وہ آگے چل کر کیا بنے گا. اتنا تو ضرور ہے کہ بھائی تھوڑی سی اس کو ڈگریاں دلوا دیں، لیکن ڈگریاں دلوانے کے بعد بے شک وہ ماسٹر بن گیا، وہ گریجویٹ بن گیا، وہ پی ایچ ڈی ہو گیا، وہ ماسٹر کہلانے لگا، لیکن صحیح انسان بھی بنا کہ نہیں، مسلمان بھی بنا کہ نہیں. یہ تصور ذہنوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو اجتماع ہوتے ہیں ویسے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسمی نوعیت کا اجتماع ہے. اب مدرسے نے کچھ پیداوار کی ہے، اس کو اسناد دینے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرنی ہے، اس کے لیے رسمی جلسے منعقد ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ جلسے ایک پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ ان بچوں کی طرح اپنے بچوں کو بناؤ جو ایک طرف حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہے اور دوسری طرف
جو علوم کے دوسرے شعبے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے معیاری تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ فکر جب تک ماں باپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت بھی اسی کی مانتی ہے کہ جو عوام کا ایک ہجوم لے کر اور اس کے اوپر چڑھ جائے۔ ہمارے انگریز کے زمانے سے افسوس ہے کہ انگریز کے زمانے سے آج تک یہی طرز عمل آتا ہے کہ عقل اور دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات ہم سے آ کر کہو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، لیکن اگر ہمارے ساتھ تم ایک مجمع لے کر آ جاؤ جو پتھر برسائے، جو سنگماری کرے، جو جلاؤ گھیراؤ کا کام کرے، جتنا تکڑا جوتا لے کر آؤ گے اتنا ہی تمہاری بات مان لی جائے گی۔ یہ ایک مزاج ہے جو انگریز کے زمانے سے چلا تھا اور افسوس ہے کہ آج تک قائم ہے۔ ہم آج جب اپنے دینی مدارس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتے بھئی ہمیں پیسے دے دو ہمارے دینی مدارس کے چلانے کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دینی مدارس کو کوئی امداد دے دو، ہم نہ صرف یہ کہ امداد آپ سے مانگتے نہیں، اگر آپ دیں گے بھی تو نہیں لیتے، لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ بھئی ہمیں رجسٹریشن کرا دو ایسے کہ جس کے بعد ہماری آزادی اور خود مختاری برقرار رہے، صرف اتنا مطالبہ ہے۔ لیکن یہ مطالبہ مولانا حنیف جالندری پوری تاریخ ہے اس بات کی کہ کون سے سن سے یہ گفتگو آپ کی چلتی رہی ہے؟ 1980 سن 1980 سے بیٹھتے ہیں، معقولے سے بات کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے جواب دیتے ہیں، معقولیت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ آج بھی 1980 سے لے کر 2022 میں وہی کرا ہے۔ یہ ذہنیت جب تک حکومت اپنی تبدیل نہیں کرے گی کہ وہ ڈنڈے کے بجائے عقل اور دلیل کی قوت کو مانے تو اس وقت تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک ہمارے عام بہن بھائی وہ اس کی اہمیت نہ سمجھیں کہ ہم جو بچے تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اگر یہ بچہ نیک بن گیا، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا بن گیا، اچھا علم رکھنے والا بن گیا، تو یہ میرے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ ہوگا جب تک یہ زندہ رہے گا، اور جب تک اس کا کوئی مفید کام دنیا کے سامنے آئے گا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر میں ایک ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بے دین ہے، جو ملحد ہے، جو سیکولر نظریات کی حامل ہے، تو اس کا ببال بھی میری گردن پر ہے کہ میں نے اس کی تربیت صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اس موقع پر ماشاءاللہ بڑا سحر انگیز قسم کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس ادارے نے ماشاءاللہ ترقی کی اور اتنی بڑی جماعت دوسرے مضامین کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ان کی تکمیل کرا دی۔ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس جیسے اداروں میں چندے کی بات، چندہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے شک بے شک، چندے کی اپیل ہم نے آج تک نہیں کبھی کی۔ یہ ادارے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ بے شک، جب ہم سے پوچھتا ہے کوئی شخص کہ بھائی تمہاری آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، واللہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے اللہ کہ کہاں سے آتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی چندے کی اپیل بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ لوگ چل چل کر، مشقتیں اٹھا کر، ٹائم لے کر اور آ کر کچھ پیش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ، تو ہم پیسہ نہیں مانگتے، ہم چندہ نہیں مانگتے، لیکن ہم یہ مانگتے ہیں کہ ان کو اولاد کا چندہ دو، اپنی اولاد کا چندہ دو، کہ اپنی اولاد کو ان اداروں کے اندر پڑھانے کے لیے اپنی ہمت تازہ کرو،
اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اگر قوم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہماری ملت وہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، جبکہ ہم اپنے بچوں کو ٹھیک دینی تربیت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات بدل نہیں سکتے۔ یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر، وزارتوں اور حکومتوں پر پہنچ کر قل واللہ بھی لوگ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ پوچھا گیا قل واللہ پڑھ لو تو نہیں پڑھا گیا۔ تو بھائی یہ اس قدر افسوسناک صورتحال ہے، اور اصل کا کام تو یہ حکومت کے کرنے کا تھا، لیکن الحمدللہ یہ ادارے یہ بیڑا لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں اس موقع پر اس پیغام کے ساتھ حضرت مولانا محمد حنیف جالندری مدد اللہ کو اور ان کے ہونہار اور فاضل صاحبزادے مولانا احمد حنیف کو، جنہوں نے اس ادارے کا اہتمام سنبھالا ہوا ہے، تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ دین اور دنیا کی خدمت کے لیے اس ادارے کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی حاصل ہو، اور یہاں آ کر قوم کے افراد، قوم کے فرزند وہ پکے اور سچے مسلمان بن کر جائیں۔ اب تو مسلمان ہونا دوسری نمبر پر بات ہے، انسان بننا بھی، انسان بننے کا بھی قحط ہو گیا ہے۔ آج دیکھو ہماری جو ملت کے رہنما ہیں وہ کیسی زبان بول رہے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کن کن اسالیب میں وہ ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا شیوا تھا؟ یہ کسی انسان کا شیوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بمباری کریں؟ یہ اس وجہ سے کہ دین ان کے رگ و پے میں نہیں سمایا۔ اخلاق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اخلاق کے مکارم کو میں مکمل کر کے دکھاؤں کہ ایسے ہوتے ہیں اخلاق۔ یہ میں نے صحابہ کرام چھوڑے ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام، جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ آپ نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم اذ ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میں نے اپنے صحابہ ستاروں کی طرح چھوڑے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم بھی کتاب کی، قرآن کریم کی، بلکہ 4 مقاصد بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت کرنا قرآن کریم کی آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب تھا۔ تلاوت، یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، طوطے مینا کی طرح رٹا دیا گیا، وہ معنی سمجھتے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نبوت سے جہالت اور غفلت کی دلیل ہے۔ آپ کا پہلا منصب یہ بتایا کہ لوگوں کے سامنے آیات تلاوت کریں، اور حکم دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ انہی کی تلاوت کے طریقے پر آپ بھی تلاوت کریں، جس سے علم تجوید پیدا ہوا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا۔ دنیا کی کسی ملت میں، کسی قوم میں علم تجوید کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی علم، کوئی زبان، اس میں کوئی ایسا علم نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ بھئی اے کہاں سے نکلے گی اور بی کہاں سے اور سی اور ڈی کہاں سے نکلے گی، اور اس کا مخرج کیا ہوگا اور اس کی صفات کیا ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اور فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تعمیل کے لیے علم تجوید کی بنیاد ڈالی، جس سے کہ آج الحمدللہ قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہے۔ یہ بذات خود
یہ نعمت ہے، بذات خود ایک نیکی ہے، اور اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں۔ تو یہ تھا۔ پھر یعلمہم الکتاب الگ، تلاوت الگ، اور کتاب اللہ کی تعلیم الگ، یعنی وہ الگ مقصد ہے، اور کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے مضامین کو ذہن نشین کرانا الگ مقصد ہے۔ پھر وہ بھی کافی نہیں، حکمت بھی سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے بتا دیا کہ حکمت اور عقلی اعتبار سے اگر کسی چیز کا جائزہ لینا ہو تو معیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو آپ فرمائے وہ حکمت ہے، کوئی اور فلسفی اگر کوئی اور فلسفہ لے کر آئے وہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یعلم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں، تلاوت بھی سکھا دی، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے دی، اس کا مطلب بھی سکھا دیا، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی۔ یہ بھی کافی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کو پاک صاف بنائے۔ یہی 4 چیزیں ہیں جو ہمارے مدارس اور اسلامی اسکول جن فرائض کو ادا کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے پر رکھے اور ان اداروں کو مزید ترقیات ظاہری اور باطنی عطا فرمائے۔ میرا پیغام ماشاءاللہ جو مسلمان حضرات موجود ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ورنہ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی، تم چاہے کتنے پاک باز ہو، تم چاہے کتنے نمازی ہو، صف اول کے پابند ہو، لیکن اگر تمہارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تمہاری گردن پکڑی جائے گی آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب کو، ان کے ہونہار صاحبزادے فاضل صاحبزادے مولانا احمد حنیف کو، جن کا حسن انتظام ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کاموں کے اندر صدق و اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام اپنے جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ادارہ جو اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، اللہ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ دین اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے شر سے اس کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کو خالص اپنی رضا کے خاطر دین اور علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے سارے مسلمانوں کو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارا ملک اس وقت طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہے، اقتصادی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنی منزل سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اے اللہ ہم مصائب کے عالم کا شکار ہیں۔ یا اللہ، یہ سب ہماری گناہوں کی سزا ہے۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ ہمارے ملک کو
ترقی اور استحکام عطا فرما، اپنے اصل مقصد وجود کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا پاکستان کی اس لیے دشمن ہے کہ وہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس لیے دشمن ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا، اس کو یا اللہ اس کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی فکر میں دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے سازشوں کو ناکام بنا دے اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عوام، زعماء، حکام سب کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ہدایت کا سامان فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مسائل عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ یا اللہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا جلیل الرحمن انوری صاحب کا انہی زمانے میں انتقال ہوا، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے خیر کو جاری اور ساری رکھیے۔ یا اللہ حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب بھی کافی عرصے سے حلالت کا شکار رہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ جوانوں کی طرح کام کرتے ہیں، جوان ہے ابھی ماشاءاللہ، اور اسی طرح کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، صحت و قوت کاملہ عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت، برائے نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات جو اس جلسے میں موجود ہیں، یا اللہ ان سب کی حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ اور جو کسی اور طرح پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور